اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیریت والی زندگی عطا فرمائے اور صحت والی زندگی دے۔ آج کی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو ان کلمات کو مجھ سے لے پھر ان پر عمل کرے یا اسے تعلیم دے جو اس پر عمل کر سکے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور 5 چیزیں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ان چیزوں سے بچ جو حرام کی گئی ہیں، نہایت عبادت گزار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تیری قسمت میں جو رکھا ہے اس پر راضی ہو جا، تو حد درجہ غنی یعنی بے نیاز ہو جائے گا، اور اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کر، تو کامل مومن بن جائے گا، اور لوگوں کے لیے وہی پسند کر جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو کامل مومن یعنی کہ مسلمان بن جائے گا، اور تو بکثرت نہ ہنس، پس بے شک زیادہ ہنسنا دل کی موت ہے۔ محرم سے بچنا۔ پہلی جو چیز ہے محرمات یعنی کہ حرام چیزوں سے بچنے کے بارے میں ہے۔ یہ اسلام کا سب سے اہم اصول ہے۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی حرام یا منع کردہ چیزیں ہیں جن کی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کر دی ہے۔ اسلام نے حلال اور حرام چیزیں واضح کر دی ہیں۔ حرام چیزیں جس میں اسلام میں جس چیزوں سے منع فرمایا گیا ہے، مثلا شراب، جوا، سود وغیرہ۔ حلال چیزیں وہ ہیں جن کا اسلام نے جائز قرار دیا ہے، مثلا دودھ، تجارت وغیرہ۔ متشابہات وہ چیزیں جن کو نہ حلال قرار دیا گیا ہے اور نہ ہی حرام، بلکہ خاموشی اختیار کی گئی ہے، مثلا بلی، مینڈک، سانپ کھانا وغیرہ۔ یہ متشابہات وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو نہ حرام قرار دیا گیا ہو اور نہ حلال کیا گیا ہو۔ اس لیے اور جو محرمات 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ محرم عقائد یعنی کہ وہ محرم جن کا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ محرم عبادات وہ محرم جن کا تعلق عبادت سے ہے، مثلا عبادت میں کسی کو خدا کا شریک سمجھنا۔ محرم معاملات وہ محرم جن کا تعلق عملی زندگی سے ہے، مثلا قتل کرنا، شراب پینا اور حرام کھانا وغیرہ۔ اس لیے محرم سے بچنا چاہیے۔ اور جو متشابہات ہیں ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، حلال چیزیں بھی واضح ہیں اور حرام بھی واضح ہیں، ان کے درمیان جو چیزیں ہیں وہ متشابہات ہیں، اس لیے جو ہے ان سے بچنا چاہیے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اس طرح دوسری چیز جو بیان کی وہ قسمت پر اکتفا کرنا ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی عمر، رزق وغیرہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اس طرح قسمت کے 3 درجے بن جاتے ہیں: اچھی صلاحیتوں اور ماحول کا ملنا، درمیانی صلاحیتوں اور ماحول کا ملنا، پست درجہ صلاحیتوں اور ماحول کا ملنا۔ اب انسان ان میں سے کسی نہ کسی درجے میں ہوتا ہے، اگر وہ قناعت کرے اور بہت سی پریشانیوں سے اس طرح بچ جائے گا۔ یہ انسان کے بس میں ہوتا ہے کہ اگر وہ پست درجے میں پیدا ہوا ہے تو وہ محنت کوشش کر کے جو ہے درمیانی طبقے تک جا سکتا ہے یا پھر پہلے درجے تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں انسان جو ہے وہ رد و بدل نہیں کر سکتا، جیسے کہ موت وغیرہ، یعنی کہ انسان کی تقدیر وغیرہ، ایسی چیزوں میں جو ہے وہ انسان جو ہے وہ رد و بدل نہیں کر سکتا، یعنی خوبصورتی یا بدصورتی وغیرہ۔ اور اس لیے انسان کو جو ہے اپنی قسمت پر اکتفا کرنا چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے، یعنی کہ انسان اپنے حالات بدلنے کی کوشش خود کرے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اس لیے انسان کو جو ہے اپنی قسمت پر راضی ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کی قسمت میں لکھا ہے اس پر وہ جو ہے راضی ہو جائے اور کوشش کرے کہ اپنی قسمت بدل دے، یعنی کہ جو کچھ اس کے اختیار میں ہے وہ بدلنے کی کوشش کرے۔ آگے تیسری چیز جو تھی وہ ہمسائے سے اچھا سلوک کرنا۔ ہمسائے کے ساتھ اس حدیث میں حسن و سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمسائے کی اہمیت بہت زیادہ ہے، ہر وقت اس سے واسطہ رہتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تو زندگی جنت بن جاتی ہے، اور اگر اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے تو زندگی جو ہے وہ جہنم بن جاتی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایوں کے حقوق مقرر کیے ہیں۔ ان کو تحائف بھیجنا، دکھ درد میں شریک ہونا، جنازے میں شرکت کرنا، دعوت قبول کرنا، مالی مدد کرنا، سلام کا جواب دینا،
تکلیف سے بچانا، حسن و سلوک میں ترجیح۔ اس لیے حدیث میں ہمسائے کے حقوق پر بہت زور دیا گیا ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے پڑوسی کے حقوق کی ادائیگی کے متعلق مجھے اتنی تاکید کی کہ مجھے گمان ہوا کہ ہمسائے کو دوسرے ہمسائے کا وارث بنایا جا رہا ہے۔ نیز فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ ہمسائے کی عزت کرے۔ یعنی کہ انسان کو ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ انسان کا ہر وقت جو ہے وہ واسطہ رہتا ہے اپنے ہمسائے کے ساتھ۔ جب بھی کوئی نیکی بدی ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو ہمسایہ ہوتا ہے وہ پہنچتا ہے انسان تک، اس لیے جو ہے اس کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کو جو واسطہ ہے وہ ہر وقت اپنے ہمسائے سے پڑتا ہے۔ دوسروں کو ترجیح دینا، چوتھی چیز، یہ بہت ہی سنہری نسخہ ہے جو وادی برحق نے انسانوں کی مکمل فلاح کے لیے تجویز کیا ہے۔ یہ انسانوں کی خود غرضی کا شافی علاج ہے۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ اپنے لیے اچھی چیزیں پسند کرتا ہے اور ان کے حصول کے لیے وہ غلط راستہ بھی اختیار کرنے سے نہیں کتراتا۔ اس سے انسانی تعلقات میں خرابی کا آغاز ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ہولناک تباہی ہوتی ہے۔ اس لیے اس اصول کو اختیار کرنے کی وجہ سے انسان دوسرے کے مفاد کا خیال رکھتا ہے، اور ظاہر ہے جب دوسرے کے مفاد کا خیال رکھا جائے تو آپس میں محبت بڑھے گی اور بڑے بڑے مسائل آسانی سے حل ہو جائیں گے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی کہ انسان کو جو ہے دوسرے کے لیے بھی وہی چیز پسند کرنی چاہیے جو اپنے لیے کرتا ہے، اور دوسروں کو خود کے اوپر ترجیح دینی چاہیے۔ آگے جو پانچویں چیز بتائی گئی ہے وہ ہے زیادہ ہنسنے کی ممانعت۔ اسلام نے مزاح سے منع نہیں کیا، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزاح کرتے تھے اور اس کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، لیکن ہنسنا اور یہ ہنسانا اگر اعتدال میں نہ رہے تو نقصان دہ ہے۔ اس لیے اس حدیث میں انسان کو اس کی کثرت سے روکا گیا ہے، کیونکہ یہ نقصان کا باعث بنتا ہے۔ مثلاً انسان غیر سنجیدہ ہو جاتا ہے، وقت ضائع کرتا ہے، اور اگر مزاح بڑھ جائے تو تعلقات خراب ہوتے ہیں، ذمہ داریوں سے غفلت پیدا ہوتی ہے، اسلامی فرائض سے کوتاہی ہوتی ہے اور دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کی کثرت سے بچنا چاہیے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس چیز کو تم جان لو جس چیز کو میں جانتا ہوں تو تم ہنسنا کم کر دو اور زیادہ رونے لگ جاؤ۔ یہ 5 چیزیں جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو بتائی تھی، جو ہمیں بھی اپنی زندگی میں اپنانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو رویے ہیں، ہمارے اعمال ہیں، ان کو بہتر کرے، ہمارے رویوں کو سیدھا کر دے، درست کر دے، ہمارے اخلاق کو جو ہے اچھا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور نیک کام کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم ڈھیر ساری برائیوں سے بچ سکیں۔ صدق اللہ العظیم۔